اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ جمادی الثانی اپنے اختتام کی طرف رواں ہیں اور اس ماہ مقدس میں خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال 22 جمادی الثانی کا دن ہے کہ آپ نے اس دنیا سے اس دنیا میں 22 جمادی الثانی کو منتقل ہوئے، اور آپ کی نسبت سے یہ تیسرا جمعۃ المبارک آپ کی فضائل اور مناقب میں بات کی جائے گی۔ آپ تمام نبیوں کی امتوں کے جتنے لوگ ہیں ان سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روز قیامت کیا ہوگا کہ جب تمام نبیوں کی امتیں روز قیامت جنت میں جانے کے لیے کھڑی ہوں گی، اس وقت جب جو شخص سب سے پہلے جنت میں جائے گا، حضور نے فرمایا کہ میری امت تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت میں جو جنت میں سب سے پہلا شخص داخل ہوگا وہ صدیق اکبر ہوگا۔ جب صدیق اکبر جنت میں داخل ہوں گے تو اس کے بعد پوری امت جتنے بھی مسلمان نیک ہیں وہ جا داخل ہوں گے، اور پھر 1,24,000 نبیوں کی امتیں داخل ہوں گی۔ تو آپ کو یہ لقب، یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور گزشتہ کئی دنوں سے جنوری کے وسط سے ہم نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی گئی۔ کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ایسا بھی ہوگا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم جس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور پھر آپ نے اپنی زندگی کے اندر نبی کی حیات طیبہ کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی۔ کتنی؟ بولیں۔ 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی ظاہری دنیا کے اندر جب تشریف فرما تھے تو صدیق اکبر نے آپ کے ہوتے ہوئے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے حضور نے کہا کہ میرے بعد صدیق اکبر اس منصب کے قابل ہیں اور وہ نماز پڑھائیں گے جب میں نہ ہوں۔ تو 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی حیات طیبہ کے اندر پڑھائی، اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ جتنی خدمت حضور کی صدیق اکبر نے کی اتنے کسی نے نہیں کی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ہاتھوں کے ساتھ جتنی خدمت حضور کی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات مقدسہ ہے۔ غار ثور میں آپ 3 دن قیام کیا حضور کے ساتھ، تو کبھی غار میں جھاڑو لگاتے، کبھی سوراخوں کو بند کرتے، کبھی حضور کے جسم کو دباتے، کبھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، کبھی بیٹھ جاتے، یعنی جتنا وقت۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر جس نے سب سے زیادہ جھاڑو لگایا وہ صدیق اکبر تھے۔ کہا کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئے جس نے سب سے زیادہ اینٹیں اٹھا کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا وہ کون تھے؟ بولیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور پھر روایات میں یہاں تک لکھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کہنی ہوتی اپنی زندگی کی اور کوئی کام کرنا ہوتا یا کس کام کو حکم دیتے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا فرماتے تھے۔ تو یہاں پر امت کے اندر اس وقت انسان اس نہج پہ پہنچ گیا کہ جس کو حضور پسند کریں اور جس کے بارے میں حضور نے ایک الفاظ حضور ایک دفعہ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم جانتے ہو کسی جنتی کو دیکھیں؟ کیا کہا؟ الفاظ سنیں، حضور نے فرمایا کہ تم میں کوئی پسند کرتا ہے کسی دنیا کے اندر
کسی جنتی شخص کو دیکھیں جو جنتی ہے اور جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ زندہ ہے اور اب یہاں ہم میں موجود ہے۔ صحابہ کرام علی رضوان کی خواہش تھی وہ خوش قسمت کون ہے؟ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم زمین پر آپ کی مجلس میں اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہیں جس سے رب راضی ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ابو بکر صدیق بیٹھا ہے، اس کی زیارت کر لو، کہ یہ وہ جنتی شخص ہیں کہ جس کو تم زیارت کر لو، یہ جنتی ہے، اس میں ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کے جنتی ہونے میں شک کرے تو اس کی ایمان میں غلطی، اس کے نسب میں خرابی، اس کے ذہن کی خرابی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ بدل سکتا نہیں، وہ غلط ہو سکتا نہیں۔ آج کوئی شخص سورج کا انکار کرے اور کہے کہ میں سورج کو نہیں مانتا، اس کے انکار کرنے سے سورج کی شان کم نہیں ہوگی۔ اگر راہ چلتے ہوئے کتے سورج کو دیکھ کے بھونکنا شروع کریں تو بتائیں ان سب کے دنیا کے کتے مل کے سورج کو بھونکیں، کیا سورج کی شان کم ہو سکتی ہے؟ سورج کو کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ تو کہا کہ وہ نبی جو سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے، وہ نبی جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بنایا، تو اس نبی کے پیارے صدیق اکبر ہیں۔ اور جو شخص ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے تو مسلمان کا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ قرآن دیکھیں، کوئی شخص دیکھیں، اگر کوئی شخص نبی کو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہا میں نبی کو نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اور کوئی صحابی کو نہیں مانتا تو کہا کہ وہ کافر نہیں ہوتا، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ لیکن جو صدیق اکبر کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کسی اور صحابی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن شاہد ہے۔ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ قرآن کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر روح البیان کے اندر فرمایا کہ لوگوں تم کیا سمجھتے ہو یہ بات کیا ہے؟ یہ غار ثور کی بات ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہا کہ جب دو غار کے اندر تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ بولیں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور اس نے کہا اپنے ساتھی سے کہ آپ پریشان ہوئے، کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ لا تحزن غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک کو بتایا تھا نا، آپ غار ثور میں گئے تو ابو جہل ڈھونڈتا وہ غار ثور تک پہنچ گیا۔ وہ تھا نا کافروں کا سردار، وہ حضور کو ڈھونڈتا غار ثور پر پہنچا، اور حضور اور صدیق اکبر غار کے اندر موجود تھے۔ کہاں موجود تھے؟ اس غار ثور کے اندر موجود تھے۔ جب وہ غار ثور پہ پہنچا، صدیق اکبر پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے کہ کہیں یہ بدبخت میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچا لیں۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ وہ کافر غار کے دہانے پر وہ 4000 فٹ 4500 فٹ بلندی میں پہنچے، یعنی اتنی بغض تھا نبی کا، اتنی نبی کے ساتھ دشمنی اور عداوت تھی۔ جب وہاں تک پہنچے تو اس غار کے اندر سے ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ ایک بندہ کسی چارپائی کے نیچے چھپا ہو، چارپائی کے نیچے جو باہر گھومے گا اس کو پاؤں نظر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جتنے لوگ آئیں گے پاؤں نظر آئیں گے۔ تو کہا کہ جب حضور غار ثور میں تشریف فرما دے تو صدیق اکبر نے غار کے دہانے پہ دیکھا تو وہاں پر ان کے پاؤں نظر آئے۔ آپ غمزدہ ہوئے۔ کیا ہوئے؟ اللہ نے اس منزل کو اور اس منظر کو اور اس پورا منوعن واقعہ کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن اتنی تفسیر کسی کے لیے نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اب تعداد تھوڑی بتائی، نماز کتنی پڑھیں، روزے کتنے رکھیں، قرآن اتنی تفسیر کسی کی نہیں بتاتا۔ لیکن جب یار غار کی باری آتی ہے تو قیامت تک کے لیے لوگوں کو پیغام دیتا ہے، کسی اور کی اتنی تفسیر نہیں کرتا، اپنے محبوب کے غلام کی تفسیر کرتا ہوں۔ یہ رب کی محبت ہے، رب کی۔ اور کہا کہ پھر کیا ہے؟ کہا کہ جب اس وہاں پہ پہنچے، اور امام حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں
کہ جب کفار غار کے دہانے پہ پہنچے، انہیں سوچا کہ اس غار کے اندر گھسیں، کہا کہ کچھ لمحوں کے اندر اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ جالا بن لے، کیا کرے؟ کبوتر کو حکم دیا، کبوتری کو، کہ وہ وہاں پر گھونسلہ بنا کے انڈے دے دے۔ یعنی اتنا وقت لگا کہ جتنے وقت میں وہ وہاں پہنچے اور صدیق اکبر غمزدہ ہونے لگے نا، تو کبوتری نے غار کے دانے پہ انڈے بھی دے دیے اور بکری نے فوراً جالا بھی بنا دیا۔ ابو جہل نے کہا یہ جالا ٹوٹے گا تو کوئی اندر جائے گا نا، یہ تو پرانا جالا لگتا ہے، اس انڈوں کو ہٹا کے کوئی اندر جائے، یہاں کوئی نہیں آیا، آپ وہیں تھے۔ تو کہا کہ جب صدیق اکبر غمزدہ ہوئے تو اللہ کے محبوب نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے۔ کہا غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو قیامت تک خدائی مدد کب ہوتی ہے؟ خدائی مدد تب ہوتی ہے جب عشق رسول دل میں ہو، جب حضور کی محبت دل میں ہو۔ اور حضور صلہ کیا دیتے ہیں؟ حضور سنگت کا، محبت کا صلہ کیا دیتے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ وہ منظر کہ جب صدیق اکبر پریشان ہوئے تو حضور نے کہا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے وہ سارے الفاظ قرآن میں قیامت تک کی نقل کر دیے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی صداقت، ان کا ایماندار ہونا، ان کا سچا ہونا، ان کا جنتی ہونا کون کہہ رہا ہے؟ بولیں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور جو ان کو نہ مانے وہ کس کو نہیں مان رہا؟ اللہ کا حکم کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں۔ تو آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر پورے علماء اہل سنت جتنے بھی مسالک کے علماء ہیں وہ اس بارے میں بہت غصے کے اندر ہیں کہ دیکھو سب کچھ ہو سکتا ہے، صحابی کا انکار کفر نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی صحابی کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، لیکن صدیق اکبر کا انکار کرے کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ نص قطعی قرآن سے ان کی ایماندار ہونے کا موجود ہے۔ اور پھر ایک اور منظر سناؤ آپ کو، ایک حدیث سناؤ آپ کو، حضور محبت میں کس طرح بتاتے ہیں کہ یاد رکھنا۔ حضرت ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ کہاں لائے؟ بولیں۔ میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو جو حضور کی محبت تھی اس کا تھوڑا فیض ہم سب کو عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے۔ کہا کہ حضور دیکھیں یہ مسجد کا گیٹ، یہ مسجد کا گیٹ ہے، مسجد نبوی کے اندر حضور کا گھر تھا، دروازے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ تھا، ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ تھا۔ کس کا ہاتھ تھا؟ ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ تھا۔ آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو صحابہ کرام حضور کو دیکھ کے خوش ہوئے، آپ نے زیارت کی، کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو پیغام دیا۔ حضور تو باخبر ہے نا، حضور تو جانتے ہیں فتنوں کو، حضور جانتے ہیں ہر معاملے کو۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس منظر کو، دیکھو اس بات کو، دیکھو کیا بات؟ کہا کہ تم نے دیکھا میرے ساتھ کون آیا؟ صحابہ نے کہا ابو بکر اور عمر۔ کہا کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور کہا کہ پھر فرمایا کہ اے لوگوں دیکھ لو، تم یہ منظر پھر دیکھو گے۔ کیا کہا؟ تم یہ منظر پھر دیکھو گے۔ اس کا مطلب نہیں عصر کی نماز میں، اس کا مطلب نہیں اگلے جمعے کو، اس کا مطلب نہیں 10 دن بعد، نانا کہا یا رسول اللہ کب دیکھو گے؟ کہا روز قیامت دیکھو گے، کہ جب سب نبی اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے، جب میں جنت کے لیے کھڑا ہوں گا، جب میں محشر کے لیے کھڑا ہوں گا، جب رب کا حکم ہوگا کہ کھڑے ہو جائیں سب لوگ جو دنیا سے دے گئے، قیامت قائم ہوگی جب میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور اپنے روضہ انور سے باہر نکلوں گا تو اس وقت ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ تو یہ جنت کا منظر، یہ قیامت کا منظر حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ اور پھر یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو صدیق اکبر کی قربانی کتنی بلند ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے صلہ یہ دیا کہ صدیق اکبر نے غار کے اندر حضور کے سر انور کو اپنے یہاں پر رکھا، پنڈلی اپنے رانوں پہ رکھا، حضور نے آرام کیا۔ اور یہ صلہ یہ دیا کہ غار میں حضور کے سر انور کو صدیق اکبر کی ران میں بیٹھے رکھا اور آپ نے آرام کیا۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ ایک رات میں صدیق وہ 3 دن، وہ 3 راتیں صدیق اکبر نے حضور کی زیارت کی۔ اور سلسلہ نقشبند کے اندر اس لیے کہتے ہیں
کہ وہ جو ان کے اندر جو خاموشی کے اندر ذکر کیا جاتا نفس ذکر خفی کہتے ہیں جو سانسوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور نہیں سنتا، وہ دل میں ذکر ہوتا ہے، وہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو سلسلہ نقش بند کا سلسلہ جو ہے وہ صدیق اکبر سے جاری ہوا، اور پھر کہا کہ اس میں کیا فیض تھا؟ کہا کہ اس میں یہ فیض ہے کہ صدیق اکبر نے وہ 3 راتیں 3 دن حضور کی زیارت کی۔ آپ کے زانو اقدس پر صدیق اکبر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھا، آپ آرام کیا۔ اب کسی کے پاس کوئی چیز ہو، کوئی اسے دیکھتا ہے۔ صدیق کتنے خوش قسمت تھے کہ جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے کائنات بنایا، وہ کائنات بنائے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرط صدیق اکبر کی وہ 3 راتیں، وہ 3 دن جو آپ کے، وہ 1 رات تھی۔ عمر فاروق کہتے ہیں وہ 1 رات جب حضور آرام فرما رہے تھے اور صدیق اکبر کی گود میں سر رکھے اور صدیق اکبر اس کو دیکھ رہا تھا، تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، وہ نگاہ مصطفیٰ کو دیکھنا ایک طرف، وہ حضور کا چہرے کو دیکھنا ایک طرف، وہ حضور کی زیارت کرنا ایک طرف۔ جو انسان اتنی عبادتیں کر کے کمال کو نہیں پاتا جو رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے پا دیتا ہے۔ اتنا مقام و مرتبہ کسی کو مل ہی نہیں سکتا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں ناچاکی ہوئی، اختلاف ہو گیا۔ اس دن مجھ سے کوئی بچے کہتے کہ بھئی صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا ہے، بھئی ہوتا ہے، گھر میں بہن بھائیوں کا نہیں ہوتا، لیکن وہ اختلاف کفر تک نہیں جاتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ تو محبت والے لوگ ہیں، وہ جنتی لوگ ہیں۔ اور کہا کہ پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے درمیان کوئی تلخی ہوئی اور پھر وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا شاید میری سخت بات تھی، آپ فاروق اعظم کے پاس آئے اور آپ کہنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں معذرت کرتا ہوں۔ فاروق اعظم جلالی طبیعت کے تھے، ان کو غصہ بہت آتا تھا۔ آپ فرمایا کہ جاؤ میں معاف نہیں کرتا۔ تو صدیق اکبر خاموشی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب غصہ تھما نا فاروق اعظم کا، تو آپ نے کہا یار بات تو سچ ہے، مجھ سے بھی کوئی ایسی بات ہو گئی ہوگی۔ تو آپ صدیق اکبر کے گھر ملنے کے لیے گئے، کہا کہ بات ختم کریں، جو ناراضگی اسے ختم کر لیتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے نا تو پتہ لگا وہ کہاں ہیں، حضور کے پاس۔ کہاں ہیں بھائی، وہ کہاں ہیں؟ بس صحابہ کا عقیدہ تھا جتنی بڑی مشکل ہو اسے رب حضور کے صدقے ہی دور کر دیتا ہے، جتنا بڑی رکاوٹ ہو اور اسے رب حضور کے صدقے ہی آسان کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، ہمارے نہیں بس اللہ کر لے گا، بھئی اللہ ہی کرتا ہے، کسی کا باپ نہیں کرتا، سارا کام رب ہی کرتا ہے، رب ہی سارے کام کرتا ہے، جو کام کر رب بھی کون انکار کرتا ہے؟ یہ ساری کائنات رب نے بنائی، رب سے پوچھو کیوں بنائی؟ کہا مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے۔ بھئی آج کیا باتیں بتائی جاتی ہیں، آج کیا سکھایا جا رہا ہے؟ رب ہم توحید کو نہیں مانتے، ہم رب کا انکار کرتے۔ رب سے پوچھو کیوں بنایا، آدم سے پوچھو کیوں بنے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک پوچھتے رہو کیوں بنے۔ اعلیٰ حضرت نے بات ختم کی، آپ نے کہا جاؤ کلیم و مسیح و نجی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ آپ روز قیامت کی حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، وہ حدیث پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا ہوگا۔ لوگ کھڑے ہوں گے جنت میں جانے کا حکم ہونے سے پہلے، لوگ بولیں گے اللہ بول لا، قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا لا، آیت کرسی پڑھ کے دیکھ لینا، من ذا الذی یشفع، من ذا الذی یشفع، کون سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ من ذا الذی یشفع، کون سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ کہتا ہے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ قہار ہے، وہ جلال ہے اس کے اندر۔ اور کہا کہ جب روز قیامت کا اللہ نہیں جانتا آپ کو، بولے اللہ نہیں جانتا، بولے نا، آج سب میرے سامنے وہاں آگے پیچھے ہوتے نا اندر، اللہ نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے جو ہم نے کیا، جو ہم نے کرنا ہے، جو ہم کر چکے ہیں، جو ہم نے سوچا، جو ہم سوچ چکے ہیں، جو ہم نے سوچنا ہے، اس بات کو یار اللہ جانتا ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کا ایمان قائم نہیں رہتا۔ اللہ سب جانتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں،
ہمارے جتنے گناہ ہیں اللہ کو پتہ ہے، ہماری جتنی نیکیاں ہیں اللہ کو پتہ ہے، جو نیکیاں قبول ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو قبول نہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے. یہی اور قرآن کہتا ہے کہ روز قیامت کا منظر ہوگا، اللہ جب پوری دنیا کو دوبارہ زندہ کرے گا اور سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ کے بارگاہ میں چلو بات کریں. اتنا قہاریت کا معاملہ ہوگا، اتنی خوف اور ہیبت کا معاملہ ہوگا، کسی انسان کی ہمت نہیں ہوگی وہ اللہ سے بات کر سکے، وہ اللہ سے بات کر سکے. تو سارے لوگ آپس میں کھڑے ہو کے 50,000 سال کا قیامت کا ایک دن ہوگا. کتنے بولیں کتنے؟ 50,000 سال کا قیامت کا ایک دن ہوگا. اور سارے لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اب کریں گے، 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اب جائیں تو کہاں جائیں بھائی؟ کس سے کہیں گے اللہ سے بات کریں؟ اور پھر سارے کہیں گے چلو آدم کے پاس چلتے ہیں. کس کے پاس چلتے ہیں؟ آدم. ساری دنیا کے لوگ مل کر اور وہ آدم علیہ السلام کے بارگاہ میں آئیں گے، وہ کہیں گے کہ اے آدم اللہ سے بات کرو، ہمارا نامہ اعمال تولیں، ہمارا حساب کرے، اللہ میں معاف کر لے. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، اللہ بہت آج جلال کے اندر ہے. پھر کہیں کہاں جائیں؟ کہا کہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہاں جائیں گے. وہ کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا. کہا پھر کہاں جائیں؟ کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. یہاں کرتے کرتے وہ ساری دنیا کے لوگ پورے انبیاء 1,24,000 انبیاء کے پاس آئیں گے اور سارے نبی کہیں گے کہ ہم آج اللہ سے بات نہیں کر سکتے، آج اللہ کی جلال اور جلالیت اتنی ہے کہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے، آپ اللہ ہی بہتر کرنے والا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ منزل الذی، کون سفارش کرے گا؟ اس ایک آیت کو لیا، کون سفارش کرے؟ کوئی اللہ کی بارگاہ میں سفارش. اللہ نے بات آگے کلیئر کی. اللہ نے کہا منزل الذی یشفع عندہ الا باذنی، کہا کہ جس کو میں حکم دوں گا وہ مالک بن جائے گا. الا باذنی، جس کو حکم میں دوں گا وہ مالک بن جائے گا. 1,24,000 نبیوں کے پاس جائیں گے اور کوئی بھی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے بات نہیں کرے گا. وہ 1,24,000 نبی کہیں گے کہ چلو مصطفیٰ کے پاس چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اور حضور کے پاس سب امید لے کے آئیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں. تو حضور نے فرمایا اس وقت جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں میں ہی تو سفارش کروں گا، میں ہی اللہ کی بات. آج کہتے ہیں روز قیامت حافظ قرآن جنت میں لے کے جائے گا، فلانا جنت میں لے کے جائے گا، نیک بندہ جنت میں لے کے جائے گا، فلانا جنت میں لے کے جائے گا. کب؟ جب حضور دروازہ کھولیں گے سفارش کا. مالک ہیں حضور. حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اللہ انہیں معاف کر لے. تو رب کہے گا کہ محبوب جس کو تو جائے گا ہم جنت میں داخل کریں گے، جو تیرا ہوگا، جو تیرے حکم پہ چل رہا. کہا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا اللہ کو پتہ ہے کون جنتی، اللہ چھانٹی کر لیتے ادھر ہو جائے جنت. قرآن خود کہتا ہے کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، روز قیامت کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ روشنی والے چہرے ہوں گے، کچھ کالے چہرے ہوں گے. اللہ جانتا ہے سارا، لیکن یہ سارا اہتمام کرنے کے لیے کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ کسی اعلیٰ حضرت نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کسی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کہا کہ اپنے محبوب کی شان، کہا کہ تم کہتے ہو کون کرے گا؟ کہا میرا محبوب کرے گا. اور کہا کہ ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وہی تو آپ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں تھے، فاروق اعظم جب ڈھونڈتے صدیق اکبر کے پاس پہنچے، پتہ لگا حضور کی بارگاہ میں. آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے حضور کو بتایا ابوبکر صدیق نے مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے میں معذرت کی، لیکن فاروق اعظم نہیں مانتے. کہ جب فاروق اعظم آئے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، سرخ لال ہوا تھا غصے سے. اور آپ صدیق اکبر نے دیکھا، فاروق اعظم نے دیکھا، اور یہاں تک کہ جب دیکھا کہ حضور غصے میں تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو حضور گھٹنوں پہ رکھا کہ یا رسول اللہ میں نے معذرت کی، مجھ سے غصہ آ گیا تھا. آپ فرمایا کہ عمر اگر صدیق اکبر سے کچھ معاملہ ہوا
تو یاد رکھنا کہ جس وقت تمہارے خاندان کے لوگ میں نے اعلان نبوت کیا وہ تلواریں لے کر مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے، صدیق اکبر سامنے کھڑا ہو گیا تھا کہ عمر فاروق جب لوگ ایک روپیہ دیتے ہوئے وہ کیا نام ہے کافر تھے اور میرے پاس اسلام کو ایک روپے کی ضرورت تھی، ایک چیز کی ضرورت تھی، صدیق نے سارا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اے فاروق تو نے یہ نہیں دیکھا کہ صدیق کی مجھ سے محبت کتنی ہے، صدیق مجھ سے وفا کتنا کرتا ہے، اور کہا کہ تم اس وقت تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ کے نبی آپ مجھے معاف کر لیں۔ کہا کہ تو اتنا ہی سوچ لیتا تو میری خاطر اسے معاف کر لیتا، میری خاطر اسے چھوڑ لیتا اور میری خاطر تو اس کو درگزر کر لیتا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آج کے بعد صدیق سے کچھ بات نہیں کروں گا۔ اور ابو درداء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کسی دم وصال تک، دنیا سے تشریف لے جانے تک کسی صحابی نے حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ کوئی بھی بات ہوتی تو وہ حضور کی وہ بات ہوتی تو مجھے دیکھ لیتے، تم مجھے ہی دیکھ لیتے کہ صدیق میرے ساتھ کتنی وفا کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ یہ کفار کی سازش ہے اور مسلمانوں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں غلط زبان استعمال کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا وہ بھوکتے بھوکتے مر جائیں گے، صدیق کی شان بڑھتی رہے گی۔ سمجھا بات کی؟ کتا بھوکتے بھوکتے مر جاتا ہے، مسافر رکتا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والا جو بھی شخص ہے وہ کچھ بھی نہ بولے، حضور کا رب جو ہے وہ بڑا بدلہ لینے والا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بددین لوگوں سے محفوظ کریں جو صحابہ کے گستاخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں سے ہمیں دور رکھے کہ جن کے دلوں میں حضور اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت نہیں، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔